سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ غلیظ کچھ دیر تک بڑے غور سے حسن رسو کی دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تو باتیں بہت بناتا ہے، پر دیکھ تھوڑی دیر بعد کوئی تجھے سوچنے والا، کوئی تجھے سننے والا، کوئی تجھے دیکھنے والا، کوئی تجھے چاہنے والا نہ رہے گا، اس لیے کہ میں تیری حالت ٹوٹے خوابوں کے نکیلے ٹکڑوں کی طرح بے وقت کر دوں گا، تجھ پر قضا کے ایسے غلیظ در کھولوں گا کہ تو اپنی زیست کے ماہو سال سے نفرت کرنے لگے گا۔ سن حسن رسو، میں جب دکھ کے گراں بار طوفانوں، بدبختی کے پھیلتے گلیم کی طرح تجھ پر نزول کروں گا، تو اپنے آپ کو خشک صحرا میں اٹھتے گراؤ، بنجر زمین کی خونی دلدل میں کھڑے، تنہا بے آسرا اکیلے خشک درخت کی طرح محسوس کر رہا ہوگا۔ اس تیغزن کی اس گفتگو سے حسن رسو تو کھا گیا تھا، کہنے لگا، میں نے تیرے جیسے پاولے بھیڑیے بہت دیکھ رکھے ہیں، اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھ کہ میں اپنی راہ کے ہر سانپ کا سر کچلنا جانتا ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کاروان وقت کی سینہ آفاق پر اندیشوں کے اندھی آنکھوں کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترتے ہیں اور موت سے بے خوف و بے خطر رہ کر دشمن کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ ان قریب وقت کی آنکھ دیکھے گی کہ میں نحوست میں ڈوبی تیری خواہشوں کو سہمے سہمے خوفزدہ تیرے قرار روح اور جسم کو تند حقارت اور سناٹے بھرے بوجھ میں تبدیل کر دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن رسو رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ہسپانوی نائٹ، وقت ضائع مت کر، آ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، پھر دیکھیں کس کی سماعتیں بصارتیں مجروح ہوتی ہیں، کون بے افق و بے نشان ہوتا ہے، کس پر غم خوردہ حروف نوحہ گری کرتے ہیں، زوال و انحطاط سے لیس ہو کر بدمست موت کس کو اپنا ہدف بناتی ہے، ہر جہت جھاڑو دیتے قضا کے اندھے جکڑ کس کا شکار کرتے ہیں۔ حسن رسو کی اس گفتگو سے غلیظ کا چہرہ غصے اور غضب میں سرخ ہو گیا تھا۔ ایک دم اپنے نیزے کو وہ حرکت میں لایا، اسے ہوا میں تولا، لہرایا، پھر تاک کر نیزہ اس نے حسن رسو کو دے مارا تھا۔ حسن رسو شاید پہلے سے اس سے ایسے حملے کی توقع رکھتا تھا، لہذا ڈھال مارتے ہوئے اس نے نیزے کو دور پھینک دیا۔ عین اسی لمحہ غلیظ اپنی تلوار لہراتا ہوا، گھوڑے کو مہمیز لگاتا ہوا، موت کی خونی دیمک لا حاصل کے زولیدہ کر دینے والے کرب، ہجر و عذاب کے خونی لمحوں، وہم وحشت برے چھلاوے اور تاریک رات میں اٹھ کھڑے ہونے والے وحشی جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حسن رسو نے پہلے اس کے حملے کو روکا، پھر ہر جہت کو بے جہت کر دینے والی صدا کی طرح اس نے چند بار تکبیریں بلند کی، پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے دفاع کو ایک طرف رکھا اور جارحیت پر اترا، اور غلیظ پر وہ نفرت بھرے گراؤ، خار و خش میں بہہ جانے والے صدیوں سے رکے آگ کے شعلوں، گونجتی قضا کی بھنور اور سرفروش جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں جم کر لڑتے رہے۔ غلیظ بہت جلد حسن رسو کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ لمحہ بلمحہ حسن رسو کے حملوں میں کالی گنگور گٹاؤں کی طرح زور، گداز نرم پھولتی گوپل جیسی شادابی اور آبگینوں میں گلابی روپ جیسی تازگی آتی چلی گئی تھی۔ غلیظ پر تیز حملے کرتے ہوئے اچانک حسن رسو نے پینترا بدلا، پھر اس انداز میں ڈھال برسائی کہ غلیظ کے سر سے اس کا خود اتر کر دور جا گرا۔ حسن رسو پیچھے ہٹا، اس کا آہنی خود کو ایک ٹھوکر ماری اور اس کا وہ آہنی خود دور لڑکتا چلا گیا تھا۔ حسن رسو پھر اس کے سامنے آیا اور وحشت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا، دیکھ غلیظ، میں نے تیری ذات کا ایک برج گرا دیا ہے، اب دوسرے برج کو میں گرا دوں گا۔ اس کے بعد حسن رسو نے پھر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کے جمال میں آندھیوں جیسی تیزی بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس نے غلیظ کو ایک طرح سے مایوس اور نا امید کر دیا تھا۔ تاہم ابھی تک وہ بہترین انداز میں حملے روکنے کے ساتھ گاہے بگاہے جارحیت بھی اختیار کر رہا تھا۔ اچانک فضا کے اندر حسن رسو نے تکبیر بلند کی، جس سے غلیظ بکھلا گیا، ساتھ ہی حسن رسو کی تلوار اپنا کام کر گئی اور غلیظ نے اپنے شانوں پر جو آہنی خود چڑھائے ہوئے تھے، دائیں خول پر حسن رسو کی تلوار گری تھی اور وہ خول علیحدہ ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ حسن رسو نے پھر ایک کہکا لگایا اور غلیظ کو مخاطب کیا، سن غلیظ، میں نے تیری ذات کا دوسرا برج بھی گرا دیا ہے، اب تیسرے برج کی باری ہے، اب تیسرے برج کے مل یا میٹ ہونے کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی حسن رسو پھر غلیظ پر کف آلود ساگر لاہوتی کوفتوں کے بحر، بے کراں بے انت دوریاں تک جھاڑو پھیر دینے والے قضا کے جکڑوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب اس کے مقابلے میں اس ہسپانوی تیغزن کی حالت کھوئی ہوئی غیر محفوظ بھیڑ، مایوسی کے سکوں سے بڑے شکستہ کشکول گدا، وقت کے خوفناک منظر میں اندھی کھائیوں کی تاریکیوں میں پھنسی برسوں کی تشنگی سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔
غلیظ کے اب حرکت کرنے اور دائیں بائیں چکر کاٹنے سے صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے اندر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ایک بار پھر حسن کرسو نے تکبیر بلند کی اور اس کے دوسرے شانے پر جو آہنی کھول تھا اسے بھی کاٹ کر گرا دیا تھا۔ پھر حسن کرسو چند قدم پیچھے ہٹا، ایک ہولناک کہکا لگایا اور اس کہکے کو سن کر غلیظ لرز گیا تھا۔ ساتھ ہی حسن کرسو نے اسے مخاطب کیا، سن ہسپانیہ کے ناقابل تذکیر تیغزن، میں نے تیری ذات کا تیسرا برج بھی گرا دیا ہے۔ سن، جس فصیل کے 3 برج گر جائیں اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اب تیرے جسم کی فصیل گراؤں گا اور پھر تیرا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جس لگانے کے انداز میں حسن کرسو آگے بڑھا، نہ رکنے والے اندھیاؤں منہ زور طوفانوں کی طرح پھر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان کی نیلی بساتوں، آہنی زمین کی بھوری بساتوں اور قوت کی آنکھ نے دیکھا کہ حسن کرسو کی تلوار ایک ہولناک تکبیر کے ساتھ غلیظ کے دائیں شانے پر گری تھی اور اسے کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میدان کے وسطی حصے میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور غلیظ لاش کی صورت میں زمین پر گر گیا تھا۔ حسن کرسو اس کے پاس آیا اور نفرت آمیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ہسپانوی سورما، میں تجھے بار بار تنبیہ کرتا رہا کہ تیرا ایک برج گرا ہے، دوسرا گرنے والا ہے، تیسرا گرا ہے، اور اس کے بعد میں نے تجھے آخری بار یہ بھی تنبیہ کر دی کہ میں اب تیرے جسم کی فصیل پر ضرب لگانے لگا ہوں۔ پھر تو تیغ زنی کا ایسا نو آموز اور نا تجربہ کار نکلا کہ تو اپنا دفاع ہی نہ کر سکا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو نے تلوار بلند کر کے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے لباس سے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی ایک جس لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اپنے گھوڑے کو اینٹ لگاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ جس وقت اس ہسپانوی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد حسن کرسو اپنے لشکر کی طرف لوٹ رہا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا کی حالت عجیب تھی۔ حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، کرسو، دشت امکان میں خوشبو کے بسے ماحول جیسی تیری کامیابی، روشن رخ، گنگناتی اردوں جیسی تیری فوزمندی، روز و شب کے ان پہر سلسلوں میں طرب کے فصوں جیسی تیری کامرانی کو میں سلام کرتا ہوں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ اپنی صدائے فیکون میں وہ آئندہ بھی تجھے امیدوں کے نور کی فوار کی طرح کامیاب اور کامران رکھے۔ اتنی دیر تک حسن کرسو اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر خیر الدین باربروسا کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر حسن کرسو بھی گھوڑے سے اترا، دوسرے سالار بھی گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ آگے بڑھ کر حسن کرسو کو خیر الدین باربروسا نے گلے لگایا، بار بار اس کی پیشانی کو چوما، ساتھ ہی کہنے لگا، کرسو میرے عزیز، تیرے جیسے جوان ہی نئی رتوں کو پیغامبر بن کر اپنی قوم ملت کی فلاح کا کام کر جاتے ہیں۔ تیرے جیسے جوان ہی درخشاں آزادی کی نوید دیتے ہیں۔ حسن، تیرے جیسے جوان ہی اپنی سرزمینوں، اپنے دین، اپنی ملت کے لیے اپنے جسم جلاتے شعلوں کی طرح نگاہ حق کی بیندوا، زہر جنوں اور مکاؤ صد سکون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر تیری کامیابی، تیری جرت مندی کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے کئی بار اس کی پیٹھ تھپتھپائی، بعد میں مسکراتے ہوئے حسن کرسو اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملا، پھر سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ دوسری جانب اس ہسپانوی سورما کے مارے جانے پر بربروں کے سلطان حفصی نے اپنے قریب کھڑے ہسپانوی سالار کو مخاطب کیا، تم تو کہتے تھے کہ یہ ہسپانیہ کا سب سے کڑا اور بہترین تیغزن ہے، تیغ زنی میں کبھی اسے مات ہی نہیں دی۔ میدان میں جو اس کا حشر ہوا تو نے بھی دیکھا اور ہم سب نے بھی اس کی بے بسی کو دیکھ لیا ہے۔ جس وقت وہ اگڑتے ہوئے اور چھاتی تانے ہوئے میدان میں اترا تھا، میں نے خیال کیا تھا کہ وہ براؤ گمان قیاس آسیب کی طرح حملہ آور ہوگا اور خیر الدین باربروسا کی طرف سے جو مقابلے کے لیے نکلا اسے لمحوں میں زیر کر دے گا، لیکن یہ حرام خور اس 100 سالہ مکروہ اژدھے سے بھی برا نکلا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو نے دیکھا تمہارے اس ہسپانوی سورما کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ خیر الدین باربروسا کا شاہین حسن کرسو تھا۔ کس کمال ہنر کے ساتھ اس نے تمہارے سورما کو حبس کی گہری تاریکی میں پھینکا، صحرا کے وسیمت راستوں کی طرح اس کے داغوں کو مٹایا اور خزاں کے جور سہتے خشک پتوں کی طرح پاؤں تلے مسل کر رکھ دیا۔ مقابلے کے آخری لمحوں میں جس وقت تمہاری ہسپانوی سورما کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس وقت اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ جلساتی دھوپ کے لمبے سفر کے باعث رتھ میں جتے گھوڑوں کی طرح ہانپ رہا ہو اور اس کی سانس دکھنے کی طرح چل رہی تھی۔ بہرحال تم نے انفرادی مقابلے کے لیے کسی اچھے ہسپانوی تیغزن کا انتخاب نہیں کیا۔ بربروں کا سلطان حفصی جب خاموش ہوا تب تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی سالار کو مخاطب کیا کہ تو نے کس قسم کے سورما کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتارا
اور پھر اس کی پکار بڑی بری تھی۔ اسے ہرگز خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے نہیں پکارنا چاہیے تھا، صرف انفرادی مقابلے کے لیے اترتا۔ اس طرح ہو سکتا تھا کہ کوئی عام لشکری اس کے مقابل آتا اور وہ کامیابی حاصل کر لیتا، لیکن اب جو حالت اس کی ہوئی وہ تم نے بھی دیکھی، وہ ہم نے بھی دیکھ لی۔ انفرادی مقابلے کا اہتمام کر کے ہم چاہتے تھے کہ مقابلے میں کامیابی حاصل ہو اور اس طرح ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند اور خیر الدین باربروسا کے لشکریوں کے ولولے ماند پڑے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب دیکھو ہمارے لشکر میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ خیر الدین باربروسا کے لشکر میں تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ہمیں مٹا کر رکھ دیں گے۔ ابو ہمو جب خاموش ہوا تب ان دونوں کی تسلی کے لیے ہسپانوی سالار نے کہنا شروع کیا، مجھے خود تعجب ہے کہ خیر الدین باربروسا کا یہ ساتھی اس قدر آسانی کے ساتھ ہمارے تیغزن پر کیسے حاوی ہو گیا۔ میں طرفداری نہیں کروں گا اور نہ ہی غلط بیانی کروں گا۔ میں نے پورا مقابلہ بڑے غور سے دیکھا۔ خیر الدین باربروسا کا ساتھی شروع ہی میں حاوی ہونا شروع ہو چکا تھا اور اس نے ایسے تیز اور خوفناک حملے کیے جس کے سامنے ہمارا تیغزن ماند پڑتا رہا، دیر ہونے کے لیے اس کی خلا پیدا کرتا رہا۔ بہرحال یہ ناکامی ہماری مکمل ناکامی کا باعث نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جو لشکر ہم نے گھاٹ میں بٹھایا ہوا ہے وہ اپنا کام ضرور دکھائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہسپانوی سالار رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے دونوں محترم حکمرانوں، انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد ہمیں جی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جنگ کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد جب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہمارا لشکر نکل کر باربروسا کے کسی پہلو پر حملہ آور ہوگا اور اس کے صفوں میں ابتری پھیلے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیر الدین باربروسا صحرا کے اندر ہمارے آگے بھاگے گا، اور اس کے بھاگنے کے بعد جب ہم اس کا تعاقب کریں گے، وہ تعاقب اس صحرا کے اندر خیر الدین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑا عبرت خیز ہوگا۔ اس ہسپانوی سالار کی اس گفتگو کے جواب میں بربروں کا سلطان حفصی کہنے لگا، دیکھ لینا تمہارا پہلا دعویٰ کہ انفرادی مقابلہ جیتنے کے بعد خیر الدین باربروسا کے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تمہارا سورما جس کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ ناقابل تصدیق ہے اور ہر حالت میں وہ تیغزنی کے فن میں کامیابی حاصل کرے گا، وہ میدان کے اندر مردہ پڑا ہے۔ اب تم کہتی ہو کہ ہمارا لشکر جو گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ کے دوران وہ گھاٹ سے نکل کر خیر الدین باربروسا کے پہلو پر حملہ آور ہوگا تو خیر الدین بھاگے گا اور ہم اس کا تعاقب کریں گے، اور یہ تعاقب اس کے لیے عبرت خیز ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ عبرت خیزی کہیں ہمارے ہی دامن میں نہ آن پڑے۔ حفصی کی اس گفتگو کا جواب ہسپانوی سالار دینا ہی چاہتا تھا کہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو بول اٹھا، میرے خیال میں ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہسپانوی سورما کے ہار جانے کے باعث ہمارے لشکر میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر سے کام لیا تو یاد رکھیے گا لشکر کے اندر بددلی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ فی الفور حرکت میں آنا چاہیے اور خیر الدین باربروسا کے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کر لینی چاہیے۔ ہسپانوی سالار اور حفصی نے ابو ہمو کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر سب اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ آ گئے۔ مخصوص اشارے دیتے ہوئے انہوں نے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ خیر الدین باربروسا کے لشکر پر وقت کی پکار میں چاروں طرف افق کی سی لہو رنگ قالین بچھاتی، گمراہی کی کالی سازشوں، صدیوں کے گہرے سناٹوں میں کرب کی شدید ضربوں اور نفرت کے جال بننے والے جہل کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جواب میں خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے لشکری بھی اس طرح حرکت میں آئے جیسے ظلمتوں سے برسرے پیکار ہونے کے لیے بے روک اور اٹل طوفان وقت کے بے قرار بحر میں غوطہ ہوتے ہیں۔ ابو ہمو اور ہسپانوی سالار کے حملوں کو روکنے کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے دفاع سے نکل کر اس طرح جاریت اختیار کی جیسے اپنے راستے میں آنے والے پیوستہ چٹانوں کو سمندر کا جلال جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کن حملہ کیا اور وہ بگولوں کو پیستے کروٹیں لیتے طوفانوں، زیست کی شیرینی موت کے تلخ ذائقوں میں تبدیل کر دینے والے قضاء و قدر کے عناصر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزم گاہ میں حشر برپا ہو گیا تھا۔ بہکتے سرکش پاؤں کی رہنمائی میں ہزاروں ہاتھ ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ بربروں کے سلطان حفصی، تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور ہسپانیہ کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی جتن استعمال کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا کو شکست دیں اور پھر اس کے بعد خوفناک تعاقب شروع کر دیں، لیکن وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ خیر الدین باربروسا ان پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ بربروں اور ابو ہمو کے بڑے بڑے سورما جو جنگ کے ماہر اور تلوار کے دھنی خیال کیے جاتے تھے، جنگ میں کام آنے لگے تھے۔
اس طرح کھلے میدانوں میں خیر الدین باربروسا کو پسپا کرنے کا وہ خواب جو حفصی، ابو حمو اور ہسپانوی دیکھ رہے تھے تو انہیں بے تعبیر اور ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہسپانیہ والوں کے صلاح مشورے پر ابو حمو اور حفصی نے ایک خاصا بڑا لشکر جو گھات میں بٹھا رکھا تھا، اس نے جب دیکھا کہ خیر الدین باربروسا کے ساتھ جنگ اپنے زوروں پر آ گئی ہے، تب وہ بھی اپنی گھات سے نکلے اور عزمگاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف عالمی اسلام کا نایاب امیر البحر بے مثال سپہ سالار اور اناطولیہ کے میدانوں کا لاجواب مجاہد گھات میں بیٹھا دشمن کے اس لشکر پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا، جس نے اچانک اپنی گھات سے نکل کر خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو کر ابو حمو، حفصی اور ہسپانیہ کی کامیابی کو یقینی بنانا تھا۔ جو ہی وہ لشکر اپنی گھات سے نکلا، اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ترغوت بھی چشمے صحرا میں زیست کے لمحوں کی تاب خود نمائی کو سینوں کی جلن، جبینوں کی شکن والے نئے سال کے اولین لمحوں کی طرح نمودار ہوا اور اس لشکر کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ دشمن کا لشکر جو گھات سے نکلا تھا، اسے ابھی تک خبر نہ تھی کہ ان کی گھات میں بھی کوئی لگا ہوا ہے۔ ابھی وہ خیر الدین باربروسا کے لشکر سے دور ہی تھا کہ پشت کی جانب سے برق کے کوندوں کی طرح ترغوت نے انہیں آن لیا اور پھر وہ ان پر ارتقاء کی قوتوں سے محروم کر کے ناروا کوروا کر دینے والے قزاقی کھولتے جبر، صدیوں کے کفل توڑ کر درے تنہائی پر مرگ کی دستک کے نشان چھوڑتے، پیچو خم بناتے بے چین بحر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ترغوت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ دشمن کے لشکر کو یوں لگا جیسے عمر رواں کے زینوں کو توڑ دینے والی وقت کی بیکل لہروں نے انہیں آن دبوچا ہو۔ جواب میں وہ بھی مڑے اور ترغوت اور اس کے لشکر پر برق کی آگ بے چین یادوں کی گماشتوں، نفرت کی ساتیں کھڑی کرتے آتشی اسیان اور ازلی اور ابدی مجروح شیطانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جہاں خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں ترک اور عرب ابو حمو، حفصی اور ہسپانیہ کے خلاف موت کا کھیل کھیلتے ہوئے ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے، وہاں ترغوت نے بھی گھات سے نکلنے والے دشمن کے لشکر کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے تحت جو ترک تھے، موت کا تعاقب کرنے والے سایوں کی طرح ہجوم کرتے ہوئے دشمن پر ضربیں لگانے لگے تھے۔ یوں میدان جنگ میں روحیں موت کی تاریکیوں میں گم ہونے لگی تھیں، نفرتوں کی گہری سوچوں میں ٹوٹے لرزاں خیالات کی طرح ان گنت جسم روحوں سے محروم ہونے لگے تھے۔ جس طرح سنگریزوں کی بارش سے سینہ آب پر ابر آ کر لہریں نئے دارے بنتی ہیں، کسی کے سکوت کو توڑ دیتی ہیں، اسی طرح میدان جنگ میں موت بھی چاروں طرف پھیلتی لشکریوں کی تعداد کم کرنے لگی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی کشتیاں، زمین پر پھیلتی مرگ کی پرچھائیوں پر طنزیہ مسکراہٹ کرتی ہوئی اپنی منزلوں کو رواں تھی۔ ترغوت اور خیر الدین باربروسا کے تحت کام کرنے والے لشکری اپنے تمدن اور شناخت کے پاسبان، اپنے شاداب رستوں کے پرجوش رکھوالے بن کر دشمن پر بدبختیاں اڑاتی دھوپ کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں خیر الدین باربروسا، حسن کروسو صنعان، سالیہ اور دیگر سالار دشمن کو شکست دے کر اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کر چکے تھے، وہاں ترغوت اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالار بھی گھات سے نکل کر خیر الدین باربروسا کی طرف آنے والے لشکریوں کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں ابو حمو، حفصی اور ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو حمو اور حفصی کسی طرح اپنی جانیں بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کر روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افریقہ کی کھلی سرزمینوں میں دشمن کے خلاف خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کی وہ ایک شاندار اور بے مثال فتح اور فوزمندی تھی